السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، شہزادہ غازی ملت تاج العلماء حضرت سید نورانی میاں صاحب جو بائی پاس سرجری کرنے کے بعد پہلی مرتبہ لائیو آئے ہوئے ہیں، اور جب آپ کو اچانک بیماری کا احساس ہوا، تکلیف کا احساس ہوا، تو آپ اس وقت کہاں پر تھے اور کس طریقے سے آپ نے اس تکلیف کا، اس پریشانی کا سامنا کیا، اور ایسے عالم میں آپ نے لوگوں کو کیسا پایا، آپ کے دل نازک پر کیا تکلیف گزری؟ آئیے ہم انہی کی زبان سے انہی کا بیان سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سب سے حسب وعدہ مخاطب ہوں۔ اس آمد کو کسی پروگرام کے نظریے سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ میں صرف آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے، جن لوگوں نے اس فقیر کے لیے اپنے مخصوص اوقات میں بہت دعائیں کی، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اپنے تمام محبوبین کا، مریدین، متوسلین، بالخصوص خانوادے کے تمام خرد و کلا، جن لوگوں نے اپنی اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھا۔ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے انقلابات تو آتے رہتے ہیں، اور اس کی زندگی بھی کہیں نہ کہیں خوشی اور غم، ان دونوں کے محور پہ اس کی زندگی گردش کرتی ہے۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ کبھی اس کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آتا ہے جو اسے فرحت و سرور عطا کرتا ہے، اور کبھی ایسا انقلاب آتا ہے جو اس کی زندگی کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ سب کی طرح میری زندگی میں بھی بے شمار انقلابات آئے، کچھ ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ تنزل کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ صحت کی طرف لے گئے، کچھ بیماری کی طرف لے گئے، کچھ خوشی کی طرف، کچھ غم کی طرف۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ 3 ایسے موقع آئے میری زندگی میں جب مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی کے سر سے اچانک چھت اڑ جائے، سر سے کسی کا سایہ اڑ جائے، ہاتھ اڑ جائے، کسی پر داغ یتیمی لگ جائے، کسی کو کچھ ہو جائے۔ یہ جو ایک احساس ہوتا ہے، تو پہلا وہ انقلاب، پہلا وہ جھٹکا میری زندگی کا 2007 میں، جب میری والدہ مخدومہ نے داغ مفارقت دی اور وہ اس دنیا فانی سے ملک جاویدانی کی طرف کوچ کر گئی۔ اس کے بعد زندگی بالکل ہم لوگوں کی بدل سی گئی۔ والد صاحب نے ماں اور باپ بن کر کے جو کلیدی کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ باپ کی شفقت کے ساتھ ساتھ ماں کی ممتا کی محرومی کا بھی احساس نہیں ہونے دیا۔ اور دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب تقریباً 1.5 سال پہلے 7 اکتوبر 2023 کو جب والد صاحب کو کچوچا شریف میں ہارٹ اٹیک آیا، اور بڑا سائلنٹ سا اٹیک، پتہ نہیں چل سکا، اور 9 کو پھر ہم نے لکھنؤ میں والد صاحب کو بلا کے یہاں سب چیک اپس وغیرہ کرائے، جس میں پتہ چلا کہ اٹیک تھا، اور 2-3 دن کے بعد پھر یہاں احمد آباد میں لے آئے۔ 13 تاریخ کو وہ ایڈمٹ ہو گئے، اور 17 تاریخ کو پھر حضرت کا آپریشن ہوا۔ وہ بھی ایک میری زندگی، ایک چلتی پھرتی زندگی کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس میں مجھے سمجھ میں آیا کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون ضرورتاً چاہتا ہے، کون عقیدتاً چاہتا ہے، اور کون مصلحتاً چاہتا ہے۔ مگر الحمدللہ پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا سے فون آئے والد صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت پرسی کے حوالے سے۔ اور تیسرا حادثہ میری اپنی ذات سے متعلق ہے۔ میں سفر عمرہ پہ تھا اپنے پوری فیملی کے ساتھ۔ میرے ساتھ میرے والد صاحب تھے، میری اہلیہ، میرے 4 بچے، اور میرے برادر نسبتی عزیزم شاہد میاں صاحب۔ یہ ہم سب لوگ عمرے کے سفر پہ تھے،
اور مکہ مکرمہ میں طواف کعبہ کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے دوران غالباً تیسرا یا چوتھا چکر تھا، میری طبیعت اچانک بگڑ گئی، مگر اس وقت نہ سینے پہ کوئی تکلیف، نہ کوئی ایسے سمسٹم، کوئی ایسے آثار جس سے یہ اندازہ لگے کہ یہ کچھ ہارٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں گیس کی شکایتوں سے دوچار تھا، پریشانی تو تھی، لیکن یہ ضرور محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کے گھر میں یہ حادثہ تھا، اللہ نے بڑا کرم کیا، فوراً میں کھڑا ہو گیا اور مجھے لگا کہ اب مزید آگے کے چکر میں پیدل نہیں چل پاؤں گا، تو میں نے ویل چیئر لیا۔ اس کے بعد پھر حلق کرا کے میں سیدھے ہوٹل گیا، اور وہ جو رات گزری وہ بڑی بے چینی والی رات تھی۔ میرے بغل ہی میں شاہد میاں کا بستر تھا، میری بے چینی کی وجہ سے وہ بھی نہیں سو سکے، اور پوری رات وہ بھی جاگتے رہے، میں بھی جاگتا رہا، خدا خدا کر کے رات گزری۔ تو ہمارے ٹور ہی میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے انیشلی یہ سمجھا کہ شاید یہ کچھ ویکنس کا معاملہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ نیمونیا کے سمسٹم ہیں، تو انہوں نے اس کی دوائیں دی، اس سے بخار وغیرہ تو اتر گیا، لیکن سانس کا جو پھولنا شروع ہوا وہ بالکل ختم نہیں ہوا تھا، وہ مزید بڑھتا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسے کرم نہ کہوں تو کیا کہوں کہ اس حالت میں میں نے 5-6 دن مزید مکہ مکرمہ میں اور پھر مکمل 1 ہفتہ مدینہ طیبہ میں گزارا اور مدینہ کی بہاروں میں رہا۔ حالانکہ میں اپنے معمول کے مطابق حرم مدنی میں اتنا جا نہیں سکا، صرف ریاض الجنہ کے لیے جانا پڑا اور سلام پیش کرنے کے لیے 2-1 بار، کیونکہ سانس پھولتی تھی، کمزوری محسوس ہوتی تھی، مگر سرکار کی رحمت للعالمین کی چھایا میں یہ اطمینان تھا کہ کچھ غلط انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور یہی ہوا کہ مکمل 15 دن گزارنے کے بعد میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ لکھنؤ پہنچا، اور یہاں بھی جب ہم نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو دکھایا تو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور علاج دوسرے رخ پہ ہوتا رہا۔ جب 10-12 دن اسی کیفیت میں گزر گیا تو پھر ایک ہمارے بہت ہی مخلص، بہت ہی محب اور میرے والد صاحب کے بڑے عزیز مرید جناب فیصل موتی والا اشرفی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کو تھوڑا سا شبہ ہوا، شک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، حضرت کا علاج کیوں نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی رپورٹس مجھے بھیج دیں۔ میں نے وہ ساری رپورٹس ان کو بذریعہ واٹس ایپ بھیجا، اور انہوں نے سورت میں ایک اچھے کارڈیولوجسٹ جو ان کے فیملی ڈاکٹر تھے ان کو دکھایا، اور اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ علاج غلط رخ پہ ہو رہا ہے، اور ان کے لنگس میں جو پانی آیا ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ بلیڈنگ ہے، اور اس کا ریلیشن کہیں نہ کہیں ہارٹ سے ہے، تو آپ پیشنٹ کو بلائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب پتہ چلا تو میرے پاؤں سے زمین ہل گئی، اور میں نے پھر لکھنؤ میں ایکو کرایا اسی وقت، اس میں پتہ چلا کہ وال میں لیکیج ہے اور سیویئر اٹیک پڑا تھا جس کی وجہ سے یہ لیکیج ہوا ہے۔ میں نے دوسرے دن صبح لکھنؤ سے احمد آباد کی فلائٹ پکڑی اور احمد آباد آ گیا، اور آتے ہی اسی دن میں نے میرنگو سمس ہاسپٹل میں خود کو ایڈمٹ کیا، اور اس کے بعد سے جو علاج شروع ہوا تو 3-4 دن سارے ڈاکٹرز مجھے اس چیز میں لگے رہے کہ آپریشن کے قابل مجھے بنائیں، کیونکہ آپریشن ہونا ایک آخری علاج تھا، کیونکہ والو جو تھا وہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکا تھا، اور اس کا ڈیمیج ہونے کا انداز یہ تھا کہ اس میں کسی قسم کی ریپیئرنگ کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، ریپلیس ہی ہونا تھا۔ تو پھر بھی 4 سے 5 دن انہوں نے ہمیں انڈر سپرویژن رکھا اور اس کو اپنے حساب سے مانیٹر کرتے رہے۔ ہارٹ ریٹ جب مناسب ہو گئی اور تمام پیرامیٹرز جب فائنلی اچھے نظر آنے لگے، بہتر، تب 21 تاریخ کو میرے آپریشن کی تاریخ طے کی گئی، پیر کا دن تھا۔ اس سے 2 یا 3 دن پہلے میرے والد گرامی کو جانا تھا سفر بغداد پر، اور کچھ ان کے مریدین ساؤتھ افریقہ سے انہیں جوائن کرنے والے تھے دبئی میں۔ والد صاحب نے سارا پروگرام کینسل کر دیا، میرے تمام گھر والے لکھنؤ چھوڑ کے یہاں آ گئے، میری اہلیہ، میرے بچے، شاہد میاں، اور آپ حیرت کریں گے کہ سبحانی میاں جو کہ بمبئی میں کافی مصروف رہتے ہیں اور اپنے حلقے میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کیا اور ہاسپٹل آ گئے، اور 5-6 روز تو وہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رہے، اس کے بعد پھر وہ آنا جانا، لیکن جب تک انہیں کامل طور پہ اطمینان نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی صاحب بہتر ہیں، اچھا محسوس کر رہے ہیں، خطرے سے باہر ہیں، پیرامیٹر سب اوکے ہیں،
तब फिर वो इजाज़त लेके गए। मेरी हमशीरा भी मुझे देखने आई, मेरे बिरादर निस्बती मेरे बहनोई जनाब मौलाना सैयद सलमान अशरफ भी आए। खानवादे से बहुत सारे अहबाब, मैं किनका किनका नाम लूँ, हज़रत कासिम मियाँ साहब, हज़रत तलहा मियाँ साहब, सैयद अबू बकर शिबली मियाँ साहब, सब न कहीं जिसने जहाँ सुना, हमज़ा मियाँ साहब अपनी अहलिया के साथ, मेरे मामू भी आए खुसूसी तौर पे, सैयद नूरुलैन अशरफ करीम मियाँ, ममानी जान भी आई। मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ानदान के वो लोग जो नहीं आ सके, उन्होंने फ़ोन किया। कभी मेरा फ़ोन तो ज़ाहिर बंद था, तो उस मौके पे मेरी अहलिया को फ़ोन करते थे, मेरे बच्चों को फ़ोन करते थे, शाहिद मियाँ को फ़ोन करते थे, और फ़ोन के ज़रिए खैरियत लेते रहे सब लोग। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। मैं जान रहा हूँ कि आप सब भी बहुत परेशान थे, सबकी ख्वाहिश थी मुलाकात करने की। सब हमारे अय्यूब भाई को फ़ोन किया करते थे कि उन्हें पता था कि अय्यूब भाई साए की तरह हज़रत के साथ रहते हैं उनकी खिदमत में, तो उनको फ़ोन करेंगे तो सारी खबर मुझे सही मिलेगी। और अय्यूब भाई सबके फ़ोन का जवाब भी देते थे। तो उन्होंने इशारा किया कि हज़रत जब आप फाइनली अच्छा महसूस करने लगें और एकदम ज़िंदगी रूटीन पे आ जाए, तो एक मरतबा लाइव आकर के जो आपके अक़ीदतमंद लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, आपके मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, फॉलोवर्स हैं, फैंस हैं, वो सब आपको लाइव देखना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पे लाइव आ जाइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाइव आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी रफ्तार से आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने सलाम पेश किया। मैं आप सबसे मुल्तजी हो के यही अर्ज़ करूँगा, इस फ़कीर के लिए ख़ास दुआ करें, अपनी दुआओं में शामिल रखें, अपने मखसूस औक़ात में दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना 6 दिन हो गया ऑपरेशन को, और अभी कल जब मैं गया रूटीन चेकअप के लिए तो एकदम हर चीज़ परफेक्ट थी आप लोगों की दुआओं से। और डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैं तकरीर कब से शुरू कर सकता हूँ, तो उसने तो कहा कि आप कल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी क्योंकि ऑपरेशन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है पसलियों पे, उस प्रेशर को मैं फ़ील कर रहा हूँ, दर्द को, तो मैंने भी सोचा कि चलिए 1 महीना में और मज़ीद रेस्ट कर लूँ। अगले महीने से मेरा, क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, तो मेरा फ़ौरन टूर शुरू हो जाएगा। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद फिर यूरोप है, साउथ अमेरिका है, और ये सब करके इंशाअल्लाह ताला मैं सितंबर के एंड तक फ्री हो जाऊँगा। फिर अक्टूबर में इंशाअल्लाह ताला बगदाद शरीफ का इरादा है, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक अपने महबूब पीरान पीर दस्तगीर की बारगाह में खैर व आफियत से मुझे बुला लें। आप सबसे मैं यही अर्ज़ करूँगा, आप जहाँ भी हों, जिस मौके पे रहें, कभी मेरी याद आए तो मुझे अपनी दुआ में शामिल रखें, और उन लोगों को भी दुआ में शामिल रखें जो इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ़ की घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में साया बन के मेरे साथ रहे। ख़ासकर मेरे वालिद साहब जो अपनी तमाम तर मसरूफ़ियत को छोड़ के अहमदाबाद में मेरे पास हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, और शाहिद मियाँ बिलखुसूस जो सारा काम छोड़ के यहाँ रुके हुए हैं, हमारे अय्यूब भाई और उनके हमारे जाबो समाज के जितने भी लोग हैं, अकबर भाई, हमारे हबीब भाई, हमारे अहमद भाई, इरफान भाई, हमारे शाहरुख खान, जुनैद, जिन लोगों ने भी मुझे वक्त दिया इस मौके पे, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और समीम क़ल्ब से सबके लिए दुआगो हूँ। मौला करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे। इस फ़कीर को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।